السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اردو زبان و ادب کی تاریخ کا 10 باب ہو چکا ہے، آج 11واں باب شروع کرتے ہیں۔ 11واں باب ہے منشی پریم چند کا عہد۔ اردو ادب کی تاریخ میں پریم چند کا عہد کئی لحاظ سے اہمیت کا حامل ہے۔ اس عہدے میں اردو کے افسانوی ادب نے بڑی تیز رفتاری سے ارتقاء کی منزلیں طے کیں اور اس کے سرمایہ میں بیش بہا اضافہ ہوا۔ پریم چند کے عہد سے قبل اردو میں افسانے اور ناول کی روایت موجود تھی، لیکن موضوع، فکر اور فن کے لحاظ سے اس کا دامن بہت محدود تھا۔ افسانہ نگاری اپنے ابتدائی مرحلے میں تھی، ناول نگاری بھی بندھے ٹکے موضوعات و مسائل میں محدود تھی۔ فنی نقطہ نظر سے اردو کا افسانوی ادب کچھ زیادہ وسیع نہ تھا۔ پریم چند کی عہد ساز شخصیت نے افسانوی ادب کو فکر و فن دونوں سطح پر ایک ایسی بلندی عطا کی جس کے سبب اس عہد کی اپنی الگ شناخت قائم ہوئی۔ اس سے قبل ہمارے ادب میں شہری زندگی اور اس کے اقدار و مسائل ہی کو مرکزیت حاصل تھی۔ پریم چند نے اپنے قلم کا رخ دیہات کی اس زندگی کی طرف موڑ دیا جو اب تک ادب کے دائرے سے خارج تھی۔ انہوں نے دیہات میں زندگی بسر کرنے والی ہندوستان کی 80% آبادی کو، جو صدیوں سے اقتصادی و مذہبی استحصال سے دوچار تھی، اپنے افسانوں اور ناولوں میں مرکزیت عطا کی۔ اس طرح پریم چند سے اردو فکشن میں حقیقت نگاری کی ایک نئی روایت شروع ہوئی۔ پریم چند کی ادبی کاوشوں نے اس پورے عہدے کو شدت سے متاثر کیا۔ اس عہدے کے دوسرے ادیبوں نے بھی پریم چند کی پیروی کرتے ہوئے دیہی اور عوامی زندگی کے مسائل و موضوعات کو اپنی تخلیقات میں مرکزی حیثیت دی۔ پریم چند سے متاثر ادیبوں کے اس گروہ کو ہم پریم چند اسکول کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ ایسے ادیبوں میں صدرشن، علی عباس حسینی، اعظم کریگوی، سہیل عظیم آبادی، حیات اللہ انصاری اور دیوندر ستارتھی کے نام قابل ذکر ہیں۔ ان کے علاوہ سید رفیق حسین اور صالحہ عابد حسین بھی اس عہدے کے دیگر اہم افسانہ نگاروں میں شامل ہیں۔ پریم چند کی پیدائش 1880 میں ہوئی اور ان کی وفات 1936 میں ہوئی۔ منشی پریم چند بنارس کے ایک گاؤں لمہی پانڈے پور میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام دھنپت رائے تھا۔ اپنی ادبی زندگی کا آغاز انہوں نے نواب رائے کے نام سے کیا، پھر وہ پریم چند کے قلمی نام سے لکھنے لگے اور اسی نام سے مشہور ہوئے۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے گاؤں میں حاصل کی۔ ثانوی تعلیم مکمل کرنے کے بعد سرکاری ملازمت اختیار کی۔ اسی دوران BA کیا، پھر ہیڈ ماسٹر اور ڈپٹی انسپکٹر آف اسکولز بھی رہے۔ مہاتما گاندھی کے خیالات سے متاثر ہو کر عدم تعاون کی تحریک کے زمانے میں انہوں نے ملازمت ترک کر دی۔ پریم چند کے دور میں داستانوں کا طوطی بول رہا تھا۔ ان کے مطالعے میں اس وقت کی معروف داستانیں تھیں۔ انہی کے زیر اثر پریم چند کو افسانوی ادب سے دلچسپی پیدا ہوئی۔ آگے چل کر انہوں نے سرشار، شرر، رسوا اور محمد علی طبیب کے ناولوں کا مطالعہ بھی کیا۔ 1903 میں انہوں نے اپنا پہلا ناول اسرار معابد لکھا، جو 7 روز آوازۂ خلق بنارس میں قسط وار شائع ہوا۔ 1907 میں ان کا پہلا افسانہ دنیا کا سب سے انمول رتن شائع ہوا۔ 1908 میں ان کے افسانوں کا پہلا مجموعہ سوز وطن کے نام سے چھپا، جسے انگریزی حکومت نے ضبط کر لیا۔ پریم چند کے افسانوں اور ناولوں میں انسانی زندگی کی سچی تصویریں دکھائی دیتی ہیں۔
انہوں نے سیاسی، مذہبی اور جاگیردارانہ استحصال کے شکار لوگوں کے گرد اپنے افسانوں اور ناولوں کا تانا بانا تیار کیا ہے۔ ان کی کہانیوں میں دیہی ماحول اور غریب و کمزور طبقوں کی سچی تصویریں ملتی ہیں۔ انہوں نے اپنے ناولوں میں کسانوں، مزدوروں، محنت کشوں اور سماج کے نچلے طبقے کے لوگوں کے دکھ، درد، احساسات اور جذبات کی ترجمانی کی ہے۔ پریم چند نے 12 ناول لکھے، جن میں گبن، میدان عمل، چوگان ہستی، گوشۂ عافیت، بازار حسن اور گودان اہم ہیں۔ پریم پچیسی، پریم بتیسی، واردات، خواب و خیال، آخری تحفہ اور زاد راہ ان کی مشہور افسانوی مجموعے ہیں۔ رفیق حسین کی پیدائش 1894 یا 95 میں ہوئی اور ان کی وفات 1946 میں ہوئی۔ سید رفیق حسین لکھنؤ کے رہنے والے تھے۔ شکار کے شوق کے ساتھ ساتھ انہیں فطرت کے مطالعے سے بھی دلچسپی تھی۔ انہوں نے جانوروں کی نفسیات پر متعدد افسانے لکھے۔ ان کے افسانوں کا مجموعہ آئینۂ حیرت کے نام سے شائع ہوا۔ یہی مجموعہ شیر کیا سوچتا ہوگا کے نام سے بھی چھپ چکا ہے۔ رفیق حسین کے افسانوں میں مناظر فطرت کی حسین اور سچی تصویریں ملتی ہیں۔ انہیں الفاظ کی صوتی آہنگ سے تاثر پیدا کرنے میں کمال حاصل ہے۔ مختلف جانوروں کی آوازوں، پرندوں کی بولیوں، پانی کے بہنے کے شور، ہوا کے چلنے کی دھیمی اور تیز آوازوں، جنگل کی سائیں سے وہ اپنے افسانوں میں حیرت کا سما پیدا کر دیتے ہیں۔ سدرشن کی پیدائش 1896 میں ہوئی اور ان کی وفات 1967 میں ہوئی۔ پنڈت بدری ناتھ سدرشن سیال کوٹ میں پیدا ہوئے۔ پنڈت بدری ناتھ 1896 میں پیدا ہوئے اور 1967 میں وفات پائی۔ پنڈت بدری ناتھ سدرشن سیال کوٹ میں پیدا ہوئے۔ لاہور میں ان کی تعلیم و تربیت ہوئی۔ وہ متعدد اردو، ہندی رسالوں کے مدیر رہے۔ چندن نام سے اردو میں ایک رسالہ بھی جاری کیا۔ بعد میں وہ لاہور سے کلکتہ چلے گئے۔ وہاں انہوں نے ڈرامے بھی لکھے۔ کچھ دنوں بعد ممبئی منتقل ہو گئے اور فلموں کے لیے کہانیاں، گانے اور مکالمے لکھنے لگے۔ انہوں نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز اردو سے کیا، پھر وہ ہندی میں بھی لکھنے لگے۔ وہ افسانہ نگاری میں پریم چند کے مقلد تھے۔ ان کا انتقال ممبئی میں ہوا۔ چندن اور سدا بہار پھول ان کے افسانوں کے مجموعوں کے نام ہیں۔ علی عباس حسینی کی پیدائش 1897 میں ہوئی اور ان کی وفات 1969 میں ہوئی۔ علی عباس حسینی غازی پور کے ایک قصبے بارہ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے 1915 میں میٹرک کا امتحان پاس کیا اور 1924 میں الہ آباد سے M.A کی سند حاصل کی۔ علی عباس حسینی رابندر ناتھ ٹیگور اور شرت چندر کی تخلیقات سے بے حد متاثر تھے۔ وہ ادب برائے زندگی کے قائل تھے اور پریم چند کے مکتب فکر سے تعلق رکھتے تھے۔ افسانوں کے علاوہ انہوں نے ناول، ڈرامے اور تنقیدی مضامین بھی لکھے۔ اردو ناول کی تنقیدی تاریخ ان کی ایک اہم کتاب ہے۔ ان کے بعض افسانے بچوں کی نفسیات سے متعلق ہیں۔ اعظم کریوی کی پیدائش 1898 میں ہوئی اور ان کی وفات 1954 میں ہوئی۔ ان کا اصل نام اعظم حسین تھا۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں میں اور اعلیٰ تعلیم
الہ آباد میں حاصل کی۔ وہ شاعر بھی تھے لیکن شہرت انہیں افسانہ نگاری سے ملی۔ اعظم کرمی کے فکر و فن پر پریم چند کے اثرات پائے جاتے ہیں۔ ان کی زبان سادہ اور سلیس ہے۔ مغرب پرستی کے مضر اثرات کو انہوں نے اپنے افسانوں میں نمایاں کیا ہے۔ پریم کی چوریاں، کنول کے پھول اور روپ سنگھار ان کے افسانوں کے مجموعے ہیں۔ ستارتھی کی پیدائش 1908 میں ہوئی 1908 یا 1926 میں ہوئی۔ ستارتھی کی وفات 2003 میں ہوئی۔ ستارتھی کا اصل نام دیویندر ستارتھی کی پیدائش بدھور پٹیالہ میں ہوئی۔ انہوں نے DAV کالج لاہور سے BA کیا۔ اردو اور ہندی میں متعدد افسانے تحریر کیے۔ ان کے افسانوں کی انفرادیت یہ ہے کہ ان کا تانا بانا لوک گیتوں کی مدد سے تیار کیا گیا ہے۔ ان کے افسانوں میں ہندوستانی عوام کی سیدھی سادی زندگی کی حقیقی تصویریں ملتی ہیں۔ ستارتھی کے طرز بیان پر بھی ہندوستانی لوک کتھاؤں کا اثر صاف محسوس کیا جا سکتا ہے۔ دیا جلے ساری رات لاچی ہرنی جنگلی کبوتر لال دھرتی نئے دیوتا نئے دھان سے پہلے دوراہا پھر وہی کنج کفس اور قبروں کے بیچوں بیچ ان کے مشہور افسانے ہیں۔ اردو، ہندی اور پنجابی میں ان کی 45 کتابیں شائع ہوئیں۔ ان کا انتقال دہلی میں ہوا۔ اشک کی پیدائش 1910 میں ہوئی اور ان کی وفات 1926 میں ہوئی۔ ان کا نام اپیندر ناتھ تھا۔ ان کی پیدائش جالندھر میں ہوئی۔ زندگی کا بڑا حصہ الہ آباد میں گزارا۔ انہوں نے کئی ادبی رسالوں کی ادارت بھی کی۔ ان کے افسانوں میں اصلاحی اور اخلاقی پہلو نمایاں ہے۔ ان کا اسلوب سادہ اور پر اثر تھا۔ کوپل، قفس، چٹان، پلنگ ان کے افسانوی مجموعے ہیں۔ انہیں اقبال سمان کے علاوہ کئی دیگر اعزازات سے بھی نوازا گیا ہے۔ حیات اللہ انصاری کی پیدائش 1911 میں ہوئی اور ان کی وفات 1999 میں ہوئی۔ حیات اللہ انصاری لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے گھر میں حاصل کی۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے BA کیا۔ انہیں سیاست اور صحافت میں خاص دلچسپی تھی۔ وہ ملک کے مشہور اور اردو اخبار قومی آواز سے بحیثیت مدیر منسلک رہے۔ حیات اللہ انصاری مہاتما گاندھی کے افکار سے متاثر تھے۔ بھرے بازار میں شکستہ کنگورے، موزوں کا کارخانہ اور انوکھی مصیبت ان کے افسانوں کے مجموعے ہیں۔ حیات اللہ انصاری کے افسانوں میں انسان کے داخلی کردار اور زندگی کی بے رحم حقیقتوں کا بیان ملتا ہے۔ افسانوں کے علاوہ انہوں نے ایک ضخیم ناول لہو کے پھول 5 جلدوں میں لکھا۔ اس ناول کی پوری کہانی تحریک آزادی کے پس منظر میں بیان کی گئی ہے۔ اس ناول کے علاوہ گروندا اور مدار جیسے ناول بھی اپنے موضوع کے نئے پن کی وجہ سے کافی اہم خیال کیے جاتے ہیں۔ سہیل عظیم آبادی کی پیدائش 1911 میں ہوئی اور ان کی وفات 1989 میں ہوئی۔ ان کا اصل نام مجیب الرحمن تھا لیکن سہیل عظیم آبادی کے قلمی نام سے مشہور ہوئے۔ وہ بہار کے ایک زمیندار خاندان میں پیدا ہوئے تھے۔ تعلیم حاصل کرنے کے لیے کولکتہ گئے۔ وہاں
انہوں نے اخباروں میں بھی کام کیا۔ واپس آ کر پٹنہ سے ایک روزنامہ ساتھی جاری کیا۔ اس کے بعد ماہنامہ تہذیب نکالا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ آل انڈیا ریڈیو سے وابستہ ہو گئے۔ سہیل عظیم آبادی نے اپنے فن پر پریم چند کے اثرات کا اعتراف کیا۔ الاؤ، نئے پرانے اور چار چہرے ان کے افسانوں کے مجموعے ہیں۔ انہوں نے ایک ناول بے جر کے پودے بھی لکھا۔ انہوں نے اپنے افسانوں میں ہندوستانی عورت کی نفسیات کو ہنرمندی کے ساتھ پیش کیا ہے۔ سہیل عظیم آبادی کے افسانوں کی زبان پریم چند کی زبان کی طرح سادہ اور سہل ہے۔ صالحہ عابد حسین۔ صالحہ عابد حسین کی پیدائش 1913 میں ہوئی اور ان کی وفات 1988 میں ہوئی۔ ان کا نام مصداق فاطمہ تھا۔ وہ پانی پت میں پیدا ہوئیں۔ خواجہ غلام ثقلین کی صاحبزادی اور ڈاکٹر سید عابد حسین کی بیوی تھی، لیکن پڑھنے کا شوق انہیں بچپن ہی سے تھا۔ وہ ناول نویس اور افسانہ نگاری کی حیثیت سے مشہور ہیں۔ صالحہ عابد حسین نے اپنے ناولوں، افسانوں اور ڈراموں کے ذریعے انسانی اور تہذیبی قدروں کو عام کیا اور عورتوں کے مسائل اور سماجی خرابیوں کی اصلاح کی طرف توجہ دلائی۔ حکومت ہند نے ان کو پدم شری کا اعزاز عطا کیا۔ ان کے ناولوں میں عذرا، آتش خاموش، قطرے سے گہر ہونے تک، یادوں کے چراغ اور اپنی اپنی سلیب قابل ذکر ہیں۔ یادگار حالی بھی ان کی اہم کتاب ہے۔ اس طرح پریم چند کا عہد اردو کے افسانوی ادب میں اہم موڑ کے طور پر اپنی شناخت رکھتا ہے۔ اس عہد میں پریم چند اور اس کے مکتبِ فکر سے تعلق رکھنے والے ادیبوں نے اردو میں نہ صرف افسانہ نگاری اور ناول نگاری کے فن کو جلا بخشنے میں نمایاں کردار ادا کیا، بلکہ فکری و لسانی اعتبار سے بھی اردو فکشن کو کئی نئی جہتوں سے روشناس کرایا۔ بس آج اتنا ہی رہنے دیں، پھر اگلا باب شروع کریں۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ۔ السلام۔